اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کی خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص توفیق اور اس کی خاص رحمت سے ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 11 سے آنورڈ سمجھنے کی کچھ کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر، اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل کیا، جس نے ہمارے دلوں کو اس قابل بنایا، جس نے ہمیں مہلت اور موقع دیا کہ ہم اس کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں استقامت اور کامیابی عطا فرمائے، اور اس کا فائدہ ہمیں اور ہمارے چاہنے والوں کو اس دنیا میں اور خاص کر آخرت میں کامیاب لوگوں میں شمار کر کے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آیت نمبر 11 سے پہلے کل ہم نے جو آیت نمبر 10 تک پہلا رکوع ہم نے پڑھا تھا، اس کا اگر مختصر الفاظ میں صرف ترجمہ دیکھ لیں جی، کل الحمدللہ ہم نے سورہ بنی اسرائیل شروع کی تھی اور پارہ نمبر 15 بھی ہم نے شروع کیا تھا، اور پہلا رکوع ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور اس کا ترجمہ کچھ جو ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1 سے، پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات مسجد الحرام سے دور کی مسجد یا مسجد اقصیٰ کی طرف لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا۔ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کر دیا تھا، وہ ہمارا بہت ہی بڑا شکر گزار بندہ تھا۔ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں 2 بار فساد برپا کرو گے اور تم بڑی زبردست زیادتیاں کرو گے، سرکشی کرو گے۔ ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی لڑاکے تھے، پس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ پھر ہم نے ان پر تمہیں غلبہ عطا کیا، تمہارے دن پھیرے اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی، اور تمہیں تعداد میں بھی بڑھا دیا، بہت زیادہ کر دیا۔ اگر تم نے اچھے کام کیے تو خود اپنے ہی فائدے کے لیے، اور اگر تم نے برائیاں کی تو خود اپنے ہی لیے ہیں۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے بندوں کو بھیج دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور پہلی دفعہ کی طرح پھر اسی مسجد میں گھس جائیں، اور جس چیز پر قابو پائیں توڑ پھوڑ کر جڑ سے اکھاڑ دیں۔
امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے گا، ہاں اگر تم پھر بھی وہی کرنے لگے جو تو ہم بھی دوبارہ ایسا ہی کریں گے، اور ہم نے منکروں کا قید خانہ جہنم کو بنا رکھا ہے۔ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اور اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور یہ کہ لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار رکھا ہے۔ تو کل جو پہلی 10 آیات پڑھی تھی اس میں ایک دو ٹاپکس جو بہت ہی وسعت کے حامل تھے، جن کا معنی اور مفہوم یقیناً ایک تو اس کا احاطہ کرنا تھوڑے سے وقت میں ممکن نہیں، اور دوسرا اس کی بہت ساری تفاصیل، بہت ساری تفصیلیں ملتی ہیں، ان کو ہم نے مختصر الفاظ میں سمجھنے کی کوشش بھی کی تھی، جس میں واقعۃ الاسراء، واقعہ معراج جو ہے اس کی پہلی سٹیج جو ہے الاسراء، جس کا ذکر آیا تھا کل پہلی ہی آیت میں، اور پھر یہودیوں پر دو پیریڈ، ان کی دو عروج کی اور دو زوال کے پیریڈ، اور عروج اور زوال، عروج سے زوال کی وجہ کہ انہوں نے اللہ کی ناشکری کی اور اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ بہرحال ہم آج آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ، آیت نمبر 11 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ، اور دعا کرتا ہے انسان، بالشر، برائی کی، دعاءہ بالخیر، اپنے دعا کرنے کی طرح بھلائی کی، اور انسان اس طرح اپنی برائی کی دعا کرتا ہے جس طرح سے بھلائی کی دعا کرتا ہے۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور ہے انسان بہت جلد باز، انسان بہت عجلت کرتا ہے، جلد بازی کرتا ہے۔ انسان اپنے لیے شر کی یا برائی کی دعا اس طرح کرتا ہے جیسے کہ بھلائی کی یا کسی اچھی چیز کے لیے، یا اپنے لیے بد دعا اس طرح کرتا ہے جس طرح سے وہ دعا کرتا ہے۔ اس آیت کے مختلف پہلو ہیں، اور مختلف انداز میں مختلف علماء نے اس کو تفصیل بیان کرنے کی ہے۔ اس آیت کا اگر تعویل خاص یا جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت کے حالات و واقعات اور اس وقت کے لوگوں یا اس وقت کے جو معاشرے کے میں موجود تھے ان کے بارے میں اگر ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو مشرکین مکہ پہلے بہت دفعہ گزر چکا کہ وہ اللہ کی ہدایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اور اس قرآن کی آیات کا انکار کرنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ بار بار کہتے تھے کہ کہاں ہے وہ عذاب جس سے ہمیں بار بار ڈراتے ہیں، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب آ کیوں نہیں جاتا۔ تو در حقیقت وہ اپنے لیے ایک ایسی چیز مانگتے ہیں یا ایک ایسی بددعا کرتے ہیں جو کہ در حقیقت ان کو سمجھ نہیں، اور وہ اس طرح سے کرتے ہیں جس طرح سے ان کو دعا کرنی چاہیے، یعنی وہ اپنے لیے ہدایت اور رہنمائی مانگنے کی بجائے اپنے لیے وہ عذاب کا تقاضا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہاں ہے وہ عذاب، کیوں نہیں آ جاتا، آ جائے وہ عذاب اگر تم سچے ہو، اگر تو یہ کتاب سچی ہے اور آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر ہم تو تکذیب کر رہے ہیں پچھلی امتوں کا، آپ ہمیں قصہ سناتے ہیں ان کے اوپر عذاب آیا جس طرح ان کے اوپر عذاب آیا ہمارے اوپر بھی عذاب آ جائے۔ تو اس طرح سے وہ در حقیقت دعا کی بجائے بد دعا کرتے تھے اپنے لیے، کہ ایک ایسی چیز مانگتے تھے جو ان کے لیے برائی تھی، جو ان کے لیے شر تھی۔ اسی طرح سے اسی وقت کے جو لوگ ہیں ان کا دوسرا پہلو اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم اور ان کے اوپر زمین کو تنگ کر دیا گیا، معاشرتی اور معاشی اعتبار سے بہت سارے حالات و واقعات ہمیں پتہ ہے۔ تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں تھا کہ ان کے ظلم و ستم کا
بڑھ کر جواب دیا جائے کوئی جہاد کا یا کوئی ریئیکشن دینے کا حکم نہیں ملا تھا، بلکہ صبر کی تلقین کی گئی تھی کہ صبر کرنا ہے، اور جو بھی معاملات ہیں ان کو خوش اسلوبی سے طے کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو ایسی صورت میں جب ان کے اوپر مختلف طرح کے مظالم ڈھائے جاتے، ان کے ارد گرد جو مسلمان جنہوں نے ایمان قبول کیا ان کے ساتھ جب ایسا معاملہ کیا جاتا تو وہ پھر ان کے منہ سے کبھی بددعا بھی نکل جاتی یا کبھی ایسے کلمات بھی نکل جاتے کہ یہ لوگ ہمیں مطلب اتنے زج کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں کچھ ایسے الفاظ کے ساتھ وہ دعا کرتے ان کے لیے، تو ان کی وہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی۔ ان کی وہ دعا، یعنی یہ ان کی وہ دعا جو بد دعا کہہ لیں کسی دوسرے کے لیے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی، حالانکہ کیونکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سی چیز کسی کے لیے بہتر ہے اور کون سی چیز کسی کے لیے شر ہے۔ وہی مشرکین مکہ، وہی مکہ کے لوگ، بعد میں ان میں سے کتنے ہی لوگ جو ایمان لے کر آئے، اور کتنے ہی بڑے بڑے صحابہ اس میں سے جنہوں نے اسلام کی پھر کتنی ہی عظیم خدمات انجام دی تھیں، جو مکی دور میں جب تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، اسلام کے خلاف وہ جب تک رہے، تو بعد میں انہوں نے جیسے حضرت خالد بن ولید، وہ سیف اللہ کا لقب ملا انہوں نے، اور انہوں نے کس قدر گراں قدر خدمات انجام دی اس مسلم اسلام کے لیے، وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے صحابہ جن کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا، تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول نہیں کی۔ یہ تو تھا اس کنسپٹ میں یا اس کنٹیکسٹ میں کہ جس وقت یہ آیات نازل ہوئی۔ اگر اس کو تعویل عام یا ایک کھلی عام خطاب کے طور پر لیا جائے تو پھر ایک عام سا جو رویہ ہے ایک انسان کا، وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ انسان بڑا عجلت والا ہے، بڑی جلد بازی کرتا ہے، وہ جو چاہتا ہے اپنے لیے وہ جلدی جلدی حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ بس ایک دفعہ اپنے منہ سے نکالے اور اس کے سامنے حاضر ہو جائے۔ تو اسی صورت میں اکثر اوقات اس کی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی ایسی دعا کر بیٹھتا ہے جو اس کے لیے حقیقت میں تو اچھی نہیں، بھلی نہیں، لیکن اس کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ دو پہلو یا دو سچویشن ہو سکتی ہیں۔ ایک سچویشن تو یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر کوئی آزمائش یا اس کے اوپر کوئی تنگی پرسی ایسی آ گئی کہ جس کو وہ صبر سے برداشت کرنے کی بجائے اس کا صبر یا اس کا حوصلہ جب جواب دے جاتا ہے تو وہ اپنے لیے خام خواہ سے ایسے کلمات ادا کرتا ہے جو کہ بد دعا کے معنی رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب اتنی ہی اگر مصیبت جھیلنی سی تھی اس سے بہتر تھا مجھے یہ نہ ملتا۔ ٹھیک ہے، ایسے کلمات جو ہیں وہ اکثر انسان کے منہ سے نکل آتے ہیں۔ بلکہ ایک واقعہ، صحیح واقعہ جو ہے وہ کل میں نے سنا ایک جگہ سے کہ ایک مسجد میں ایک صاحب وہ بیٹھے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ پچھلے 25 سال پہلے جو یا اللہ 25 سال پہلے جو میری دعا تم نے قبول کی تھی وہ مجھ سے واپس لے لے۔ ایک دوسرا شخص وہاں پر بیٹھا، اس نے اس سے کہا کہ یہ کیا دعا کر رہے ہو آپ، یہ کیا مطلب معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، 25 سال پہلے میں نے رو رو کر اللہ سے دعائیں کر کر کے اپنے لیے بیٹا جو ہے وہ مانگا اور اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا۔ آج وہی بیٹا میرے لیے درد سر بنا ہوا ہے، مطلب کچھ معاشرتی بگاڑ یا اس طرح کے معاملات میں پڑھ کے اس نے اپنے والدین کے مطلب ناک میں دم کیا ہوا، اس قدر پریشان کیا یا اس قدر یہ یقیناً وہ لوگ جن کی اولاد خدا نہ خواستہ کسی بھی طریقے سے ایسے کسی معاملے میں پھنس جاتی تو ان کو اس چیز کی کا احساس ہوگا یا اندازہ ہوگا کہ یہ کس قدر بڑی آزمائش اور کس قدر بڑی ایک مصیبت ہوتی ہے جس میں صبر سے کام لینا بہت ہی مشکل بھی ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اب وہ میرا بیٹا جو ہے اس قدر ہمارے لیے سر درد بن گیا کہ میں کہتا ہوں کہ اب وہ اس سے جان ہی چھوٹ جائے، وہ اللہ لے ہی لے اسے، کہ وہ مطلب اس وقت 25 سال پہلے جب یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی اولاد، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ہی عطا کی اور اس کے نصیب میں تھی تبھی عطا ہوئی، لیکن اس نے تو اس وقت دعا کی، لیکن اس دعا کا نتیجہ 25 سال بعد اس کو پتہ چلا، اور 25 سال بعد بھی جب وہ دعا کر رہا ہے تو بجائے اس کے کہ یہ دعا کرے کہ اس کو صحیح رستے پر، سیدھے رستے پر لگا دے، اسی طرح سے گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے، بلکہ اپنا حوصلہ اور صبر جو ہے اس کو ختم کر کے الٹا اپنے لیے بد دعا کرنی شروع کر دی۔ اس طرح کی بہت ساری سچویشن ہمارے لیے بہت ساری جگہوں پر آ سکتی ہے۔
اور اس کے علاوہ دوسرا سورہ بقرہ میں ہم نے ایک آیت پڑھی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ تم جس چیز کو ناپسند کرو وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور جس چیز کو تم پسند کرو وہ تمہارے لیے شر ہو، اللہ بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ سورہ بقرہ میں ہم نے آیت بھی پڑھی تھی۔ یعنی انسان جو کچھ پسند کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے بہتر نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس چیز سے وہ روگردانی کرتا ہے یا جس چیز کو وہ طلب کرنے کی یا خواہش نہیں کرتا وہی اس کے لیے بھلائی ہو، اسی میں اس کے لیے خیر ہو۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے غیب سے ہے کہ کون سی چیز کسی کے لیے فائدہ مند ہے، کون سی چیز کسی کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کنسپٹ میں بعض دفعہ ہم ایسی چیزیں مانگتے ہیں جو در حقیقت انسان کے لیے شر ہوتی ہے، لیکن وہ کیونکہ اس کو ظاہری طور پر اس کا ظاہری اثر جو ہے وہ اس کو بھلا محسوس ہوتا ہے، تو وہ انسان جو ہے وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، لیکن بعد میں جا کر ہو سکتا ہے کہ وہی چیز اس کے لیے آزمائش بن جائے، وہی چیز اس کو کسی ایسے شر میں یا کسی ایسی مصیبت میں ڈال دے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو اس کے جو ہدایت کا رستہ یا سیدھا رستہ ہے اس رستے سے ہٹا دے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ایسی دعائیں کبھی قبول کرتا ہے، کبھی قبول نہیں کرتا، اور اگر قبول کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی صبر اور شکر کر کے اس کے اوپر پھر آگے بڑھنا، اور اگر قبول نہیں کرتا تو پھر بھی اللہ پر ہی توکل رکھتے رہنا، یہ انسان کا وتیرہ ہونا چاہیے۔ تو دعا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی دعا کریں آپ، جب بھی دعا جو ہے وہ تو یقیناً ایک اچھی اور بھلائی کے لیے کی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ کی جو بھلائی ہے وہ اس کو ضرور شامل رکھیں جب بھی دعا کریں۔ علم جب ہے، علم نافع کا تقاضا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اولاد کی جب دعا کریں تو نیک اور صالح اولاد کے لیے دعا کریں۔ رزق کے لیے، مال و دولت کے لیے یا رزق کے لیے جب بھی دعا کریں تو ایسے رزق کی دعا کریں جس سے انسان میں تکبر یا غرور کا کوئی مادہ جو ہے وہ نہ پنپنے پائے، تاکہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بھلائی جس کو ہم بھلائی سمجھ کر ہم طلب کر رہے ہیں یا دعا کر رہے ہیں وہ صحیح معنوں میں ہمارے لیے بھلائی ہو۔ اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی چیز اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا کر دیں اور وہ ہمارے لیے کسی پریشانی یا مصیبت کا باعث بنے، تو اس صورت میں بھی بد دعا کی بجائے اللہ تعالیٰ سے بھلائی طلب کرنی چاہیے کہ یا اللہ یہ میری اولاد ہے، یا یہ میرا مال ہے، اس میں میرے لیے یہ مصیبت ہے، یا اللہ اس میں مجھے آسانی عطا فرما۔ اسی لیے دعائے استخارہ جو ہے، دعائے استخارہ عام طور پر ہم استخارے کے لیے پڑھتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ سے ایک مشورہ ہے۔ اگر اس کے ترجمے کو دیکھا جائے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی علم اور اس کی قدرت کاملہ کے مطابق ہم اسے دعا کرتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے لیے بہتر ہے تو اس کو ہمیں عطا فرما دے، اور اگر یہ ہمارے لیے کچھ شر ہے تو اس کو ہم سے دور کر دے۔ اور کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائے استخارہ جو ہے اس کو اس طرح سے اپنے صحابہ کی تعلیم دیتے تھے یا اس طرح سے ان کو یاد کراتے تھے جس طرح قرآن کی آیات یاد کراتے تھے۔ تو اس لیے دعائے استخارہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت طریقہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا طلب کرنے کا، اللہ تعالیٰ سے حاجات جو ہیں طلب کرنے کا، اور اس کے بابت اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنے کا۔ اور اس کے علاوہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار بہترین دعاؤں میں سے ایک دعا کہ جس میں انسان ایک دنیا کی بھلائیاں بھی چاہتا ہے کہ اگر اس کو مال و دولت دے تو وہ اس میں بھی بھلائی ہو، اس میں شر نہ ہو، اگر اسے اولاد ملے تو وہ بھی بھلی اور نیک ہو، اگر اسے دوسرے معاملات میں علم ملے تو علم نافع ہو، تو جو بھی عزت شہرت بھی ملے تو وہ بھی ایسی جس میں ریاکاری نہ ہو اور جس میں غرور اور تکبر نہ ہو جائے۔ تو دنیا میں بھی جو کچھ ملے اسے اس میں بھلائی ہو، خیر ہو، اور آخرت میں بھی جو اللہ تعالیٰ اسے دے اس میں بھی بھلائی اور خیر ہو۔ اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی جو ہے وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو اس لیے دعا کا یہ پہلو جو ہے وہ ہمیشہ مد نظر رکھیں کہ جب بھی دعا کریں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے بھلائی جو ہے وہ ضرور طلب کریں، تاکہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت آپ کو مل رہی ہے وہ آپ کے لیے بھلائی ہو، اس میں آپ کے لیے خیر اور برکت ہو، نہ کہ کوئی آزمائش اور مصیبت نکل آئے۔ جیسا کہ ہم نے بہت ساری چیزوں میں دیکھا ہے، یہ پانی آسمان سے، پانی یا آسمان سے بارش کا برسنا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایک بہت بڑی رحمت کی ایک نشانی ہے، رحمت ہے، لیکن وہی بارش اگر خدا نہ
خواستہ بہت زیادہ ہو جائے اور سیلاب کی کیفیت ہو جائے تو اس میں پھر پوری کی پوری بستیاں جو ہے وہ غرق ہو جاتی ہیں. وہی پانی جو ہے یا بارش جو ہے وہ عذاب کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے. تو اس لیے جب بھی کسی چیز کی بھی دعا کریں تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بھلائی جو ہے وہ ضرور اور ضرور طلب کریں, تاکہ جب وہ چیز اللہ تعالیٰ عطا کر دیں تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بھلائی جو ہے وہ بھی ملے. اور اس میں ایک دوسرا پہلو بھی کہ دعا کرنے کے بعد پھر اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنا, یہ بھی ایک انتہائی اہم حصہ ہے دعا کا اور انسان کے صبر کا, اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا جو ہے وہ کسی بھی صورت رد نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کسی بھی صورت رد نہیں کرتے. اس کی دعا کو 3 طریقوں سے اس کی طرف لوٹایا جاتا ہے, اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ 3 طریقوں میں سے کوئی ایک یا 2 یا ہو سکتا ہے تینوں طریقوں سے اس دعا کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے لوٹا دے. پہلا کیا ہے کہ وہ جس بارد میں دعا کی جا رہی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہی چیز اس کے لیے پوری کر دے. اگر وہ چیز پوری نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے کہ اس دعا کی بابت یا اس دعا کی نسبت سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی مصیبت یا کوئی بلا یا کوئی پریشانی اس سے دور کر دیں. اگر یہ بھی نہیں تو پھر تیسرا جو ہے وہ تو یقیناً ہمارے لیے سامنے کھلا ہوا ہے کہ اس دعا کا بدلہ پھر اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عطا کریں گے. جس دعا کو یا جس عمل کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ کر لیا اس کا بدلہ قیامت کے دن دینے کے لیے, وہ تو پھر اتنا اجر اس کا عظیم بدلہ ملے گا جس کا ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کا گمان بھی نہیں کر سکتے, اس کو سوچ بھی نہیں سکتے, ہماری سوچ کی حدوں سے باہر. تو بہرحال اس لیے دعا کرنا یہ انسان کا ایک اس کی نیچر جو ہے اس کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کبھی انسان جو ہے وہ اپنے لیے اس بد دعا کرتا ہے اس طرح سے جیسے اس کو دعا کرنی چاہیے. وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, اور اس کی ریزن جو ہے کہ وہ عجلت میں ہے, جلد بازی میں, اس کو ہر چیز جلدی جلدی چاہیے. وہ جو دعا کرتا ہے اس کا دل کرتا ہے کہ اسی وقت پوری ہو جائے, جو بھی اس کی خواہش ہے وہ اس کو ہمیشہ جلدی سے پورا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ, اور ہم نے بنایا رات کو, وَالنَّهَارَ, اور دن کو, اور ہم نے رات اور دن کو بنایا, آیتین, 2 نشانیاں, رات اور دن کی 2 نشانیاں ہم نے بنائی. فَمَحَوْنَا, پھر ہم نے مٹا دیا یا ہم نے تاریک کر دیا, آیت اللیل, نشانی رات کی نشانی کو, وَجَعَلْنَا آیت النَّهَارِ مُبْصِرًا, اور ہم نے بنا دیا دن کی نشانی کو روشن. رات کی نشانی کو تو ہم نے مٹا دیا سے مراد یہاں پر اکثر ترجمے جو ہیں اس میں تاریک کر دیا یا اس میں مطلب اندھیرا کر دیا, تاریک کر دیا. اور پہلی نشانی جو ہے رات کو تو ہم نے تاریک کر دیا, اور رات کی نشانی کو, اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن کر دیا. رات ایک تاریک رات ہے اور دن ایک روشن دن. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ, تاکہ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل یا فضل جو اپنے رب کی طرف سے, وَلِتَعْلَمُوا, اور تاکہ تم سب معلوم کرو, عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ, گنتی سالوں کی اور دنوں کی, تاکہ معلوم کرو عدد السنین والحساب, گنتی سالوں کی گنتی کرو اور حساب کتاب کرو. وَكُلَّ شَيْءٍ, اور ہر چیز کو, فَصَّلْنَاهُ, ہم نے کھول کر بیان کیا اسے, تفصیل کے ساتھ, خوب کھول کر تفصیل کے ساتھ. دن اور رات کے بارے میں بہت دفعہ پہلے گفتگو ہو چکی کہ دن کے وقت یا دن کے اندر کیا کیا ایکٹیویٹیز یا کیسے زندگی کا جو سائیکل ہے وہ ہوتا ہے, رات کے وقت کیسے زندگی کا سائیکل ہوتا ہے. تو یہ تو ہم نے پہلے بہت دفعہ پڑھا ہے. بہرحال اس آیت کا جو کنٹیکس ہے اس کے حساب سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دن اور رات کی 2 نشانیاں ہم نے, دن اور رات کو بھی 2 نشانیاں بنا دیا. رات کو تو ہم نے اندھیرا یا تاریک کر دیا تاکہ اس میں ایک انسان جو ہے جا کے تم اس میں اپنا سکون حاصل کر سکو, اور تاکہ تم اس رات کے وقت میں آرام اور
آرام حاصل کرو، آرام کر سکو، اور دن کو ہم نے روشن بنا دیا تاکہ دن کو اٹھ کر اپنا دھوپ دھوپ اور اپنا ذریعہ معاش اور جو بھی کاروبار زندگی ہے اس کو تم پورا کرو، لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ دن کے وقت کو روشن بنا دیا تاکہ تم دن کے وقت میں چلو پھرو اور اپنے رب کے فضل یا اس کی روزی اور دوسرے جو معاملات ہیں ان کو نمٹاؤ۔ اور دن اور رات کا بنانا اس لیے بھی ہے وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، دن اور رات کا بنانا اس لیے بھی ہے تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب کرو۔ رات اور دن کے آنے جانے سے، چاہے دنیا میں کسی بھی طرح کے کیلنڈر ہیں، ایک ہجری کیلنڈر ہے اور ایک عیسوی کیلنڈر ہے، یہ دو کیلنڈر تو ہمارے لیے بہت مشہور ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کیلنڈر ہیں، چائنیز کیلنڈر بھی سننے میں ہے، اسی طرح اگر نیپال میں چلے جائیں یا نیپال کا دیکھیں تو نیپال کا بھی، ان کا بھی ایک اپنا کیلنڈر ہے۔ اس کے علاوہ موسموں کا بھی کیلنڈر ہے، مطلب پاکستان میں اکثر یہ ساون بھادو جو ہے وہ 2 مہینے جو ہے یہ تو بڑے مشہور سنے بھی ہوئے ہیں، ساون اور بھادو کا مہینہ۔ تو اسی طرح سے مطلب فصلوں کی کاشتکاری اور یہ وہ تو موسموں کے اعتبار سے بھی کچھ ایک کیلنڈر ہے۔ تو یہ سارے کیلنڈر جو ہیں یہ مرہون منت ہیں دن اور رات کے آنے جانے کے۔ ایک دن جب ختم ہوتا ہے، دوسرا رات ختم ہوتی ہے، دن ختم ہوتا ہے، تو ایک پورا دن 24 گھنٹے کا جو بھی سرکل ہے، تو ہر طرح کا کیلنڈر جو ہے وہ اس دن اور رات کو اپنی تاریخ کو بدلنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس سے پھر دن اور ہفتے اور مہینے اور سال جو ہیں ان کی گنتی ہوتی ہے اور ان کا حساب کتاب ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے دن اور رات کو بنا دیا تاکہ رات کو آرام کرے انسان اور دن کو اللہ کا فضل اس میں سے تلاش کرے، اور تاکہ اس کے ذریعے سے سالوں کی گنتی اور حساب کتاب کرے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کھول کھول کر تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے پہلے بھی پڑھی ہیں جس کو تفصیل سے بیان کر دیا، اور پھر یہ بھی تقاضا کیا کہ اس کو مزید کھوج لگاؤ، مزید تفصیل جاؤ، مزید اس کے اوپر غور و فکر کرو، تو اور بھی نشانیاں تمہارے لیے کھلتی چلی جائیں گی اللہ کی۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ، اور ہر انسان، الزمناہ، ہم نے لازم کر دیا ہے اس کے لیے، طائرہ فی عنقہ، اس کی قسمت اس کی گردن میں، اور ہر انسان کے لیے ہم نے اس کی قسمت اس کی گردن میں لازم کر دی ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم نکالیں گے اس کے لیے قیامت کے دن کتاباً، ایک کتاب، یلقاہ منشورا، وہ پائے گا اسے کھلا ہوا، اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک کھلی کتاب نکالیں گے، اور ہم نے ہر انسان کے لیے لازم کر دیا ہے اس کی قسمت اس کی گردن میں۔ اس آیت کو بھی مختلف انداز سے سمجھنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ ایک تو یہاں پر یہ جو الفاظ ہیں آیت کے، اگر ان کا ترجمہ یا ان کے اوپر تھوڑا سا غور کیا جائے تو یہ بھی آیت متشابہات میں سے ہے کہ اس میں کیا حقیقت ہوگی کہ کس طرح سے انسان اپنی قسمت، انسان کی قسمت یعنی اس کی اچھائی اور برائی، اس کا جو قسمت ہے، اس کا اچھا یا برا عمل جو ہے، یا جو بھی اس کے معاملات ہیں، اس کو اس کی گردن کے ساتھ یا اس کی گردن کے ساتھ چپکا دیا ہے، اس کی گردن کے ساتھ لازم کر دیا ہے۔ اور پھر اس میں سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک کتاب وہ نکالے گا جس کو وہ اپنے سامنے کھلا پائے گا۔ تو یہ ایک کیا اس میں حقیقت ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس میں مطلب بہت ساری پاسبلٹیز ہیں۔ ہماری گردن کی طرف اگر دیکھیں، اپنی گردن میں ایک ووکل کارڈ ہے جس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ بات کرتا ہے، تو اس کی آواز جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں یا کسی بھی اور حصے میں کوئی ایک مائکرو چپ اللہ تعالیٰ نے فٹ کر رہی ہے جہاں پر اس کا پورا ڈیٹا جو ہے وہ سیو ہو رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، جس کو وہ قیامت کے دن کھلی کتاب کی شکل میں سامنے رکھ دے گا۔ یا ہمارے کندھوں کے اوپر گردن کے قریب 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے حساب کتاب لکھ رہے ہیں، جو کہ گو کہ یہ سارا جو ہماری قسمت جو ہے یا جو بھی تقدیر ہے وہ تو اللہ کے پاس محفوظ ہے اس کے علم کے مطابق، لیکن اس کو پھر حجت کے اتمام کے لیے، اس کا ایویڈنس پروو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ قیامت کے دن ہمارے سامنے رکھے گا، ایسی چیزیں کہ جن کو دیکھ کر یا جن کو سامنے پا کر انسان جو ہے اس کی ہمت نہیں ہو سکے گی کہ وہ کسی چیز سے یا اپنے کسی عمل سے انکار کرے۔ تو کیسی یہ سچویشن ہو سکتی ہے، کس طرح سے
کون سی چیز ہے یا کس طرح سے وہ گلے کے ساتھ لازم کر دیا اللہ تعالیٰ نے، جو قیامت کے دن وہاں سے نکالے گا اور کھلی کتاب کی شکل میں سامنے رکھ دے گا، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ یہ ایک آیت متشابہات میں سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس کو محاورتاً لیں، محاورے کے طور پر کہ گلے کے ساتھ فٹ کر دیا، یعنی تمہاری گردن میں تمہارا سارا کچھ ہے، تمہارے گلے میں ڈال دیا تمہارا سارا اعمال نامہ، جب بھی تم اسے مطلب قیامت کے دن آئے گا تو تم اس کو پڑھ لو گے۔ جیسے کہ اردو میں ایک عام محاورہ ہے اپنی گردن میں جھانکنا، ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں۔ تو اپنے گریبان میں ایک انسان جب اپنے گریبان میں جھانکے تو اس کو اپنی نیت اور اپنے ارادوں کے مطابق اس کا جو بھی عمل ہے یا جو بھی اس کا کردار ہے وہ اس کے سامنے بہت کھلی کتاب کی طرح آ جائے گا۔ دوسروں کے بارے میں نہیں، لیکن اپنے بارے میں جو وہ خود کرتا ہے، جو خود سوچتا ہے، چاہے ظاہری طور پر کرتا ہے، باطنی طور پر کرتا ہے، ریاکاری کی نیت سے کرتا ہے یا خالص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، کس کس نیت سے کرتا ہے، اگر وہ اپنے گریبان میں جھانکے ایک محاورتاً، تو اس کو ہر چیز جو ہے وہ واضح نظر آ جائے گی وہاں پر۔ تو محاورتاً اگر دیکھیں تو ہو سکتا ہے یہ محاورے کے طور پر بھی ہو کہ اس کے گردن میں یا اس کے توق میں یا اس کے گلے میں اس کا جو عمل ہے وہ لٹکا دیا گیا ہے، جو اس کے سامنے کھلی کتاب کی طرح پیش کر دیا جائے گا قیامت کے دن۔ واللہ عالم بالصواب۔ اقرا کتاب کا، تو پڑھ اپنی کتاب، اور پھر قیامت کے دن اسے کہا جائے گا تو اپنی کتاب پڑھ، یہ جو تمہارا نامہ اعمال ہے اس کو تو پڑھ۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کافی ہے تیرا نفس ہی آج اپنے آپ پر محاسبہ کرنے کے لیے، آج تمہارا حساب کتاب لینے کے لیے تمہارا اپنا نفس ہی کافی ہے، کہ جو تمہارے سامنے تمہارا اپنا کھلا حساب جو پڑا ہے وہ سارا کا سارا ایویڈنسز کے ساتھ، ڈیٹس اور ٹائمز اور ہر لمحے کے ساتھ انسان کو وہ سب کچھ اس کے سامنے ہوگا، اور اس کی اپنی کتاب کو جب سامنے پائے گا اور اپنے گریبان میں جھانک کر جب اپنے ماضی کو دیکھے گا، اور اس وقت تو اس کی یاداشت بھی اتنی تیز ہوگی کہ اس کو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، بلکہ ایک ایک لمحے کا کچھ حصہ جو ہے وہ بھی اس کی یاداشت میں ہر چیز جو ہے وہ تازہ ہوگی۔ تو اپنی پوری یاداشت، اپنی پوری میموری کو وہ سب ٹیلی کرے گا اس کتاب کے ساتھ، جو اللہ تعالیٰ کا وہ جو ایویڈنس اس کے سامنے رکھا جائے گا، تو وہ اپنا محاسبہ اس دن خود ہی کر لے گا، اس کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ ہاں آج میں نے دنیا میں جو زندگی گزاری تھی اس کے مطابق آج میرا کیا حشر ہونے والا ہے۔ تو وہ کتاب کو پھر انسان کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور پھر اس کو کہا جائے گا تو پڑھ اپنی کتاب، اور پھر انسان کا اپنا نفس ہی اپنا محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہوگا، وہ خود ہی اپنے آپ کو محاسبہ یا اپنا انجام جو ہے وہ ایسس کر لے گا، اس کو وہ پتہ کر لے گا کہ میرا ساتھ اب کیا ہونے والا ہے، کیا کیا مجھے پیغامات ملے، کس کس کو میں نے رد کیا، کس کس کو میں نے اپنایا، اور جس کو اپنایا اور کس نیت سے اپنایا، تو سارا کچھ اس کے سامنے ہوگا۔ اب دنیا کی زندگی میں من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جس نے ہدایت پائی تو بے شک وہ ہدایت پاتا ہے اپنے نفس کے لیے۔ جس نے بھی ہدایت پائی، جس نے بھی ہدایت کے راستے کو قبول کیا، تو اس نے درست حقیقت اپنے ہی نفس کے لیے یا اپنے ہی ذات کے لیے وہ ہدایت پائی، اس کا فائدہ اس کی اپنی ہی ذات کو ہوگا۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو اور جو گمراہ ہو گیا، جس نے گمراہی کا راستہ چوز کیا، فَإِنَّمَا يُضِلُّ عَلَيْهَا، تو بے شک وہ گمراہ ہوا اپنے ہی نفس پر۔ اگر اس نے ہدایت کا راستہ قبول کیا تو اپنے ہی لیے، اپنی ہی ذات کے لیے، اور اگر اس نے گمراہی کا راستہ اس نے چوز کیا تھا دنیا میں تو اپنے ہی لیے، اپنی ہی ذات کے لیے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور نہیں بوجھ اٹھاتی کوئی جان، کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری جان کا بوجھ، اور نہیں بوجھ اٹھاتی کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ، یعنی دنیا کی زندگی میں کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھاتی۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ، اور نہیں ہے ہم عذاب دینے والے، حتیٰ نبعث رسولا، جہاں تک کہ ہم بھیجتے ہیں کوئی رسول۔ اس آیت کا یہ جو حصہ ہے اس میں کہ نہیں کوئی بوجھ اٹھاتی کوئی جان مگر اپنی ہی بوجھ کا کسی دوسری
ذات کا کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا. یعنی دنیا میں انسان جو ہے اپنے نامہ اعمال میں جو کچھ جمع کر رہا ہے وہ در حقیقت اپنے ہی اعمال جو ہے یا اپنا ہی بوجھ جو ہے وہ جمع کر رہا ہے. اور دنیا میں جو اپنا بوجھ جو اس کو وہ آخرت میں جا کر اٹھائے گا تو وہ اپنا ہی بوجھ ہوگا, اس میں پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا, کوئی اس میں شیئر نہیں کرے گا کہ لاؤ کچھ بوجھ مجھے دے دو اور میں ہلکا کر دیتا ہوں تمہارا بوجھ. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. اور دنیا میں جو انسان بوجھ اٹھاتا ہے وہ دو طرح کے بوجھ ہوتے ہیں. ایک بوجھ جو ہے وہ تو اس کے اپنے گناہوں کا ہے, جو وہ اپنی ذات کے لیے وہ خود سے اس نے گناہ کیے, لیکن دوسری جانوں کا بھی کچھ گناہ وہ اپنے سر اٹھا لیتا ہے دنیا کی زندگی میں. اور دوسری جانوں کا کچھ گناہ کون سا ہے؟ وہ گناہ جس میں اس نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا. خود تو وہ برائی کرتا رہا لیکن دوسروں کو بھی وہ برائی کے لیے اکساتا رہا, جس کے نتیجے میں کسی دوسرے نے بھی وہ برائی کرنا شروع کر دی تو اس نے خود اپنی برائی کا بوجھ بھی اٹھایا, اور دوسرے جس کو گمراہ کر کے برائی کی طرف مجبور کیا, جو برائی کی طرف راغب کیا, اس کا گناہ جو ہے اس کا بوجھ بھی اس نے دنیا میں ہی اپنے اوپر لاد دیا. اور یہ سارے بوجھ جو ہیں وہ آخرت میں پھر اس کے سامنے آ جائیں گے کہ میں نے کون کون سے بوجھ اپنے کھاتے میں لکھے ہوئے ہیں, یا اپنے جو بریف کیس جس کو میں پیک کر کے قیامت کے لیے تیاری کر رہا تھا اس بریف کیس میں نے کون کون سے بوجھ جو ہے وہ ڈالے ہوئے ہیں جن کو پھر وہ اس کو اٹھانا پڑے گا. اور وہاں پر پھر جب وہ بوجھ اپنا اٹھائے گا, دنیا میں جس طرح کے بھی بوجھ اس نے جمع کیے ہیں, وہاں پر اس کو بوجھ کو پھر ہلکا کرنے والا کوئی نہیں ہوگا, نہ ہی کوئی اس کا مددگار ہوگا, ماں سوائے اللہ کی رحمت اور فضل کے, جو انصاف کے ساتھ ہوگی, جو ہمیشہ صرف اور صرف انصاف کے ساتھ ہوگی. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا, اور نہیں ہم عذاب دینے والے یہاں تک کہ ہم بھیجتے ہیں کوئی رسول. اور یہ بھی ہم نے پہلے بہت دفعہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ کسی قوم پر, یہ دنیاوی عذاب کی بات ہے, کہ کسی قوم پر اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتے اللہ تعالیٰ جب تک کہ اس میں کوئی رسول اور رسول کے ذریعے سے ہدایت اور رہنمائی وغیرہ وہ ساری نہ پہنچا دے, جب تک کہ وہ اللہ کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک نہ پہنچا دے رسولوں اور کتابوں کے ذریعے. اور 6 مختلف قوموں کا ذکر ہم نے پڑھا ہے, اس کی تفصیل جو ہے وہ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ جب کرے گا تو یقیناً اس فیصلے میں اس کا یہ بھی سوال ہوگا کہ کیا تمہارے پاس میرا رسول نہیں آیا تھا جس نے میری کتاب اور میرا پیغام جو ہے وہ تم پڑھ کر سنایا. اور پھر نبیوں سے بھی گواہی لی جائے گی, اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سارے رسولوں کی یا سارے نبیوں کی گواہی دیں گے, اور پھر امت محمدی جو ہے وہ بھی سارے نبیوں کی گواہی دے گی. تو یہ گواہیاں جو ہے وہ وہاں پر لی جائیں گی, اور ان گواہیوں کے تحت پھر اور زیادہ ایک حجت, ایک تو ہم نے دیکھی کہ اس کی کھلی کتاب کے طور پر اس کے عمل جو ہیں اس کے سامنے رکھے جائیں گے, اور اس کے علاوہ مطلب اس کے اوپر بہت ساری شہادتیں بھی ہوں گی. اور دنیا میں پھر یہ جو رسول جو بھیجے وہ پھر بعد میں گواہی بھی دیں گے. تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب بھی کسی قوم کو عذاب سے دوچار کرتا ہے تو اس سے پہلے رسول اور کتابوں کے ذریعے یہ ہدایت اور رہنمائی ان تک پہنچا دیتا ہے, تاکہ کل کو کوئی عذر نہ رہے, تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میرے پاس تو تیرا پیغام ہی نہیں پہنچا. وَإِذَا أَرَدْنَا, اور جب ہم ارادہ کر لیں ان نہلک قریہ, ہلاک کہ ہم ہلاک کر دیں کسی بستی کو, جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیں, امرنا, ہم حکم دیتے ہیں, مترفیہ, اس کے خوشحال لوگوں کو, اس بستی کے خوشحال لوگ جو ہیں ان کو ہم حکم دیتے ہیں, ففسقوا فیہا, تو وہ سب نافرمانی کرتے ہیں, یا وہ فسق نافرمانی کرتے ہیں اس میں, فحق, پھر ثابت ہو جاتی ہے, علیہ القول, اس پر بات, فدمرناہ تدمیرا, تو ہم تباہ کر دیتے ہیں اسے مکمل تباہ کرنا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی بستی یا کسی قوم کی ہلاکت کا ارادہ کر لیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ نافرمانی کریں. حکم دیتے ہیں, یہاں پر حکم دیتے ہیں ہمیشہ اس کا ترجمہ یا اس کا مطلب اسی طرح سے کہ ان کے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے وہ جو خوشحال لوگ ہیں, خوشحال لوگوں میں وہ لوگ شامل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت بہت زیادہ دے رکھی, جن کو عزت اور شوہر اور مقام مرتبہ عہدہ وغیرہ وہ سارا کچھ دے رکھا,
تو ایسے جو خوشحال لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں، یا ان کو ان کا ارادہ جو ہے یا ان کا جو اختیار ہے، وہ خوشحال لوگ جو ہیں وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے سب سے پہلے نافرمانی کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ پھر ان خوشحال لوگوں کو دیکھتے ہوئے، ان کی پیروی کرتے ہوئے یا ان سے متاثر ہوتے ہوئے جو دوسرے لوگ ہیں جو نسبتاً کم خوشحال ہیں، یا غریب طبقہ یا مڈل طبقہ جو ہے، وہ ان عمراء کی یا ان خوشحال لوگوں کو دیکھا دیکھی وہ بھی پھر ان چیزوں کی یا ان باتوں کی تمنا کرتے ہیں جس کو جو ان خوشحال لوگوں کو میسر ہوتی ہے۔ اب وہ خوشحال ہو جو لوگ جو ہیں، جب وہ نافرمانی کرتے ہیں، تکبر میں جب پڑتے ہیں، اور تکبر کے نتیجے میں جب وہ اللہ کے احکامات سے روگردانی شروع کر دیتے ہیں، اور اپنے تکبر میں پھر بہت سارے گناہوں کو بھی اپنے گلے میں سمیٹتے ہیں، لگاتے ہیں، تو ان کے دیکھا دیکھی پھر دوسرے جو لوگ ہیں یا لوور طبقہ جو ہے وہ بھی ان سے متاثر ہوتا ہے، وہ بھی ان میں بھی اسی طرح کی خواہشات جنم لیتی ہیں، اور وہ بھی انہی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک کسی امت یا کسی قوم کا ایک رویہ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک الگ سے انداز میں یہاں پر ذکر کیا، اور یہ حقیقت ہمارے معاشرے میں نظر بھی آتی ہے۔ کبھی ہم نے دیکھا کہ کوئی امیر شخص جو ہے وہ یہ خواہش کرے کہ وہ غریبوں جیسے کپڑے جو ہیں وہ اس کے ہوں، غریبوں جیسی جھونپڑی اس کے پاس ہو، یا غریبوں جیسی زندگی بسر کرے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، جبکہ غریب جو ہیں ہمیشہ وہی خواہش کرتے ہیں کہ وہ اچھے کپڑے جو جیسے امیر پہنتے ہیں ویسے پہنیں، اچھے گھروں میں رہیں، اچھی کاروں میں رہیں، تو اس طرح کی خواہشات کا وہ اظہار کرتے ہیں۔ اب امیر لوگ جو ہیں وہ ان میں تو تکبر اور غرور جو ہے وہ اکثر و بیشتر آتا ہے۔ اس تکبر اور غرور کے نتیجے میں وہ اللہ کے احکامات جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اپنی کوشش کا نتیجہ ہے، یا ہمارے اپنے علم یا ہمارا اپنا ہی یہ محنت ہے جس کے ذریعے سے ہمیں یہ مال و دولت ملتی ہے، تو اسی تکبر اور غرور میں پھر وہ اللہ کے رستے سے بھی ہٹتے ہیں، گمراہی پہ بھی چلتے ہیں، بہت ساری نافرمانیاں اور ناشکریاں بھی کرتے ہیں، اور پھر ان کا دیکھے دیکھی انہی کو فالو کرتے ہوئے کچھ دوسرے لوگ جو ہیں جو لوور طبقے کے ہیں وہ بھی انہی کی طرح ہونا چاہتے ہیں۔ وہ بھی پھر مختلف طرح سے کوشش کرتے ہیں، اس کوشش میں کبھی پھر وہ ایسے ناجائز طرح کے ہتھ کنڈے بھی استعمال کر لیتے ہیں جس میں چوری چکاری بھی آ جاتی ہے، جس میں اور طرح کا بھی، یا اس کا اعتقادی طور پر بھی ان میں فرق آتا ہے کہ بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا طلب کریں یا اللہ تعالیٰ سے بھلائی مانگے، وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی ایسی چیزیں مانگتے ہیں جو ان کے لیے شر کا باعث ہو سکتا ہے، جیسے کہ آج ہم نے پہلی ہی آیت میں پڑھا، آیت نمبر 11 میں، کہ انسان جو ہے وہ اپنے لیے بد دعا کرتا ہے اس طرح سے کہ جیسے کہ دعا کی جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک کسی قوم کا یا کسی بستی یا کسی گروہ کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ایک الگ سے انداز میں، کہ اس کے خوشحال لوگ جو ہیں وہ در حقیقت پیش قدمی کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی کی طرف، اور اس کے پیچھے چلتے چلتے وہ جو بدحال لوگ ہیں وہ بھی اس نافرمانی میں پڑ جاتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں پھر فحق علیہ القول، تو اللہ کی بات ان پر ثابت ہو جاتی ہے۔ اللہ کی بات یعنی اللہ کی بات کیا ہے؟ اللہ کا عذاب، یا اللہ کی وہ بھی سزا کے مستحق ٹھہر جاتے ہیں۔ جو اللہ کی بات ہے یا اللہ کا قول جو ہے وہ بھی پورا ہو جاتا ہے۔ فدمرناہ تدمیرا، تو ہم تباہ کر دیتے ہیں اسے، مکمل تباہ کرنا ہے، تو پھر ایسی بستی کو پھر ہم تباہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک پچھلی جو حکومتیں جو قومیں گزری جن کا ذکر ہوا ان میں بھی تقریباً اس طرح کا معاملہ ہے کہ جو صاحب حیثیت لوگ تھے سب سے پہلے انہوں نے ہی تحریک بلند کی نبیوں کے خلاف، سب سے پہلے انہوں نے ہی تکذیب کی۔ اسلام کے دور کو بھی اگر دیکھا جائے تو بہت کم لوگ ہیں جو بہت ہی مال و دولت والے تھے جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا۔ شروع میں تو جو لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا عام پبلک میں سے، وہ تو زیادہ تر وہ لوگ تھے پسا ہوا طبقہ جن کو ان کے حقوق سے محروم رکھا گیا تھا۔ تو باہر یہ اللہ تعالیٰ نے ایک الگ طریقے سے ایک بڑے خوبصورت انداز میں ایک ذکر کیا، جس کو ہم اگر معاشرے میں آج بھی ہمارے معاشرے میں اگر اس کو مختلف طرح سے نظر دوڑائیں تو ہمیں بہت ساری اس میں سے مثالیں بھی مل سکتی ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور کتنی ہی ہم نے ہلاک کر دی، من القرون، امتوں میں سے، قرون وسطی، قرون پرانے زمانوں کی امتیں جو ہیں، پرانے زمانوں کی وادیاں، کتنی ہی امتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، من بعد نوح کے بعد، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کتنی ہی قومیں آئیں، ان میں سے 6 قوموں کا تذکرہ بھی ملا، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری قومیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ،
اور کافی ہے آپ کا رب بذنوب عبادی خبیرہ، اپنے بندوں کے گناہوں کی خوب خبر رکھنے والا، بصیرہ خوب دیکھنے والا۔ پچھلی حضرت نوح کے بعد کتنی ہی امتوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ہلاک کر دیا، اور جو وہ گناہ کرتے تھے ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جاننے والا تھا، خبردار تھا، اس کا خبر رکھنے والا بھی تھا، اور اس کو خوب دیکھنے والا بھی تھا۔ اور خوب خبردار اور خوب دیکھنے والے دیکھنے کے بعد ان کو مہلت دی، ان کو نبی اور رسولوں کے ذریعے ہدایت اور رہنمائی پہنچائی، پھر بھی ان کے کچھ خوشحال طبقے نے اس کی نافرمانی کی، جس کے نتیجے میں پھر دوسرے جو لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، اور اس طرح سے ایک تکذیب جو ہے، یہ ایک گمراہی جو ہے وہ اس قدر بڑھ گئی کہ ان کے اوپر پھر عذاب آ گیا۔ من کان یرید العاجلہ، جو ہو وہ چاہتا ہے جلدی جلدی والی، عاجلہ عجلت والی، جلدی والی، عجلنا ہم جلدی دیتے ہیں لہو اس کو، فیہا اس میں، اس دنیا میں، ما نشاء جس کو ہم چاہتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں، ما نشاء جو ہم چاہتے ہیں، لمن نرید جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں اور جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، ثم جعلنا پھر ہم نے بنا رکھی ہے لہو اس کے لیے، جہنم جہنم پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بھی بنا رکھی ہے، یصلاھا وہ داخل ہوگا اس میں، مذموما مدحورا مذمت کیا ہوا اور دھتکارا ہوا بن کر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس جو جلدی مچانے والے ہیں ہم اس کو جلدی میں دے دیتے ہیں۔ یہاں پر جلدی جلدی والی عاجلہ جو ہے وہ دنیا کے کنسپٹ میں ہے، کہ دنیا میں وہ کیونکہ دنیا جو ہے وہ جلدی جلدی اجلت والے لوگ، جیسے کہ پہلے بھی اجلت میں وہ اپنے لیے بددعا کرتے ہیں، در حقیقت وہ دعا نہیں بددعا ہوتی ہے، تو اسی طرح سے یہ دنیا کے بارے میں بتایا کہ اس دنیا میں وہ جلدی جلدی ہر چیز کو اپنانا چاہتے ہیں، یا جو بھی دعا کرتے ہیں، جو بھی وہ خواہش کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی یہ خواہش جلدی پوری ہو جائے، دنیا میں ان کو سارا کچھ مل جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا میں تو ہم ہر ایک کو سب کچھ نہیں دے دیتے، ہاں جس کو ہم جو چاہیں وہ دیتے ہیں، اور جس کو چاہیں ہم وہ دیتے ہیں، دعائیں سارے کرتے ہیں، لیکن جو اور جس کو اللہ تعالیٰ دینا چاہے اس کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو دیتے ہیں اس کو پھر اس کی آزمائش جو ہے وہ بھی اس کے اوپر آتی ہے، کیونکہ جس کے پاس جتنا مال و دولت یا جس کے پاس جتنی نعمتیں زیادہ ہوں گی اس کا اتنا ہی اس حساب کتاب بھی زیادہ ہوگا، اتنا ہی وہ اکاؤنٹیبل بھی زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی اس دنیا میں ہم سے جلدی جلدی مانگنے ہیں، اجلت میں مانگتے ہیں، تو ہم لیکن اس کے باوجود ہم جس کو چاہیں اور جو چاہیں وہ عطا کرتے ہیں۔ اور پھر ہم نے ایسے لوگ، یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے کہ جو دنیا کی چیزوں کو پسند کرتے ہیں، یا دنیا کے مال و متاع، دنیا کا نفع، دنیا کا شہرت عزت اور دنیا کے فائدے جو ہیں وہ جلدی جلدی سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان میں سے ہم کچھ تو دے دیتے ہیں، اور جو چاہیں اور جس کو چاہیں اتنا ہم دے دیتے ہیں۔ اور پھر ایسے لوگوں کے لیے جو دنیا کی خواہش یا دنیا کا فائدہ جو ہے وہ خواہش رکھتے ہیں، اور جن کو پھر دے دیا اللہ تعالیٰ نے، پھر ایسے لوگوں کے لیے ہم نے جہنم جو ہے وہ بھی تیار کر رکھی ہے، وہ بھی بنا رکھی ہے، کیونکہ دنیا کا فائدہ انہوں نے لیا اور دنیا کے فائدے کے لیے ہی انہوں نے اس کو استعمال کیا، اس میں انہوں نے آخرت کا کچھ سوچا ہی نہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر جہنم جو ہے وہ بھی تیار کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ یصلاھا مذموما مدحورا وہ داخل ہوگا اس میں مذمت کیا ہوا اور دھتکارا ہوا، جب اس میں وہ داخل کیا جائے گا ذلیل و خوار اور رسوا کر کے اس کو مذمت کرتے ہوئے اور دھتکارتے ہوئے اس میں داخل کیا جائے گا اس کو۔ تو کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو دنیا میں چاہتے ہیں کہ ہر چیز ان کو جلدی جلدی مل جائے، اور ان کو دنیا کا لالچ اور دنیا کا نفع جو ہے وہی ان کو مطلوب ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو کچھ دے دیتا ہے اور کسی کو نہیں دیتا، اور جس کو وہ دیتا ہے پھر اگر اس نے صحیح معنوں میں اس کو فائدہ نہیں اٹھایا اور دنیا کے لیے اس کو استعمال کیا، تو پھر اس کے لیے پھر آخرت جو ہے اس میں بھی جہنم کا حصہ جو ہے وہ ملے گا۔ تو یہ بھی دیکھیں کہ وہی جو دعا ہے جو آج 11 نمبر آیت میں پڑھی، اسی کے گرد یہ بہت ساری چیزیں اس آج کے سبق میں گھومتی ہیں، کہ انسان کی خواہشات جو ہیں وہ کس طرح کی ہیں، اور اس کی خواہشات کے مطابق اگر اس نے صحیح نیت سے وہ کام نہیں کیا تو وہ اس کا راستہ جو ہے وہ جہنم کی طرف جا نکلے گا۔
اب دوسری طرف ومن اراد الآخرہ آخرہ، اور جس نے ارادہ کیا آخرت کا، یعنی دنیا میں جس نے طلب کی دعائیں کی لیکن آخرت کے ارادے سے، اپنے آخرت کو سنوارنے کے لیے دنیا میں چاہے وہ بھلائی مانگی یا دنیا میں جو بھی کچھ مانگا اس کے ساتھ اللہ کی بھلائی بھی مانگی، آخرت کی بھلائی جو ہے اس کو بھی ساتھ طلب کیا، وسعا، اور پھر کوشش کی، صرف دعائیں نہیں مانگی، پھر اللہ تعالیٰ نے جب اس کو دے دیا تو اس نے کوشش بھی کی، لہا سعیہا، اس کے لیے اپنی کوشش، اپنی سی کوشش، یعنی کہ جتنی کوشش وہ کر سکتا تھا اتنی اس نے کوشش بھی کی کہ وہ اس صحیح رستے پر اپنے آپ کو قائم رکھے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور اس حال میں کہ وہ مومن بھی ہو، اس کا مومن ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ بھی ہم نے پچھلی کچھ آیات میں پڑھا تھا کہ جو مومن ہے وہ اگر نیک اعمال کرے گا تو اس کا بدلہ ضرور ملے گا، جو مومن نہیں، ایمان کی حالت میں نہیں ہے، ایمان کے بغیر جس کا بھی جو بھی نیک عمل کرے گا اس کو اس دنیا میں اس کو بدلہ تو مل جائے گا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ بہرحال جس نے اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا یا آخرت کے لیے کچھ دعا مانگی، بھلائی مانگی، اور اس بھلائی کو پانے کے لیے یا جو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا اس کو پا کر اس نے اپنے تئیں کوشش بھی کی کہ وہ اس رستے پر رہے، اور وہ مومن بھی ہوا یعنی اپنے ایمان والا بھی ہے اور اپنے ایمان پر قائم بھی ہے۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو یہی لوگ ہیں کہ ان کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ ایسے لوگوں کی کوشش یا جو صحیح ہے وہ کبھی رائیگاں نہیں جائے گی، ان کو ان کا حصہ جو ہے آخرت میں ضرور ملے گا۔ کلن، ہر ایک کو، نمدو، ہم نوازتے ہیں، ہاؤلائی و ہاؤلائی، ان کو اور ان کو، ہر ایک کو ہم نوازتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، من عطاء ربک، آپ کے رب کے عطیے سے، یعنی آپ کا رب کا جو عطا کرنا ہے وہ ہر ایک کے لیے ہے، ان کو اور ان کو، ان کو اور ان کو، یعنی ان کو سے مراد غائب جو لوگ ہیں ان کو، اور ان کو جو سامنے لوگ ہیں، یعنی ہر طرح کے انسان، چاہے وہ مومن ہیں، چاہے وہ مشرک ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، چاہے وہ ایماندار ہیں یا بے ایمان ہیں، چاہے وہ ایمان والے ہیں، چاہے وہ جس طرح کے بھی لوگ ہیں، جس طرح بھی قوم، یعنی پوری بنی نوع انسان۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پوری بنی نوع انسان کو نوازتے ہیں، ہم تو پوری بنی نوع انسان کو رزق عطا کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے دیکھیں اس دنیا میں تو جتنی بھی آبادیاں یا جتنے بھی لوگ یا جتنے بھی ملک، جتنے بھی قبیلے، جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں، اگر ان میں ہم دولت کی تقسیم کو یا نعمتوں کی تقسیم کو دیکھیں تو ہر ایک طرح کے لوگ جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ مطلب یہ نہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ سارے کے سارے بہت ہی امیر ہے اور دوسرے نان مسلم جو وہ سارے غریب ہے، ایسا تو کبھی بھی کہیں نہیں، کسی بھی مذہب میں نہیں، ہر طرح کے لوگ غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم جو ہے وہ انسانوں میں مساوی رکھی ہے، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے برابر نوازا ہے۔ دنیا کے معاملات میں یا دنیا کی جو دولت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے کلیے کے ذریعے سے ایک سب کو نوازی ہے، سب کو تقسیم کی ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں میں امیر اور غریب ہیں، یہودیوں، عیسائیوں اور مطلب ہندو وغیرہ باقی مذاہب جو ہیں ان میں بھی امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، سارا کچھ ہے۔ وما کان عطاء ربک، اور نہیں ہم اور نہیں ہے آپ کے رب کا عطیہ محظورہ، روکا ہوا کسی سے، اس کا عطیہ، اللہ کا عطیہ کرنا یا اللہ کا عطا کرنا یا اللہ کا رزق فراہم کرنا یا نعمتیں عطا کرنا، وہ کسی سے رکی ہوئی نہیں ہے، اللہ کی نعمتیں رکی ہوئی نہیں ہے، وہ تو مساوی ساری بنی نوع انسان کے لیے تقسیم ہو رہی ہیں مختلف طریقوں سے یا مختلف پہلوؤں سے۔ انظر کیف فضلنا، تو دیکھ کیسے ہم نے فضیلت دی، بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر۔ تو یہ دنیا کے معاملات میں یا دنیا کے اعتبار سے کہ دنیا میں ہم نے دیکھو کہ بعض کو بعض پر ہم نے کیسے فضیلت کی، کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو مال و دولت کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جو مطلب صحت کے معاملے میں کوئی بہت اچھا صحت مند ہے، کوئی بہت ہی کمزور لاغر ہے، علم کے معاملے میں کوئی بہت زیادہ بصیرت رکھنے والا اور کوئی ایسا ہے کہ کنز ذہن ہے جس کو کچھ سمجھ ہی نہیں لگتی۔ تو غرض یہ کہ بہت ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، کسی کو کم یا کسی کو زیادہ، لیکن ہمت اور طاقت کے مطابق، اس کی استطاعت کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ ہوگا، یہ ایک اہم بات ہے۔ بہرحال تو دیکھ کہ کیسے ہم نے فضیلت کی ان میں سے بعض کو بعض پر، ایک دوسرے کے اوپر ہم نے فضیلت دی، مختلف لوگوں کو مختلف طریقوں سے، علم کے معاملے میں، دولت کے معاملے میں، عزت اور شہرت کے معاملے میں،
کسی کے پاس زیادہ ہے کسی کے پاس کم ہے. وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ، لیکن آخرت کے درجات جو ہیں وہ تو یقیناً اب اکبر بہت بڑی ہے، وہ یقیناً آخرت زیادہ بڑی ہے درجوں میں. اور آخرت کے درجات یا آخرت کے جو انجام کے جو درجات ہیں وہ تو پھر ہمیشہ قائم رہنے والے اور بہت بڑے ہیں، دنیا کی نسبت وہ بہت بڑے ہیں دونوں اعتبار سے. فضیلت میں بھی بہت بڑے ہیں، اور مطلب ان کی عمر کے اعتبار سے بھی ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں. فضیلت میں بھی بہت بڑی فضیلت والے ہیں اور عمر کے اعتبار سے بھی ہمیشہ قائم رہنے والے. جبکہ دنیا میں جو ہم نے فضیلت دی ایک دوسرے کے اوپر وہ تو یہیں پر ٹھہری رہی، یہ دنیا کی تک کی محدود ہے. جیسے ہی دنیا ختم ہوئی وہ سارا کچھ نیست و نابود ہو گیا. اور آخرت میں جو فضیلت ہے وہ فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے اور عمر کے اعتبار سے بھی ہمیشہ وہ قائم رہنے والی ہے. اور یہ دونوں طرح سے ہے. اگر تو کسی نے نیک عمل دنیا میں ان فضیلتوں کو استعمال کرتے ہوئے کسی نے نیک عمل کیا آخرت کا اجر حاصل کرنے کے لیے، تو اس کے لیے جنت کے درجات جو ہیں وہ ملیں گے اس کو ہمیشہ قائم رہنے والے. اور جس نے پھر اللہ کا انکار کر دیا، اس کے ساتھ شرک کیا یا اس طرح کے معاملات کیے، اس کو پھر جہنم کے جو طبقات ہیں ان میں ڈال دیا جائے گا اور وہ پھر اس میں ہمیشہ رہیں گے. لا تجعل مع اللہ، یہ جو آیت ہے یہ پورا خلاصہ ہے پوری اس پچھلی 10 آیات کا یا 12 آیات کا. لا تجعل مع اللہ الہا، مت تو بنا اللہ کے ساتھ کوئی معبود. اب یہ سارا کچھ سامنے سر رکھتے ہوئے تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت بنا، آخرہ کسی دوسرے کو. فتقعد، ورنہ تو بیٹھ رہے گا مذموما مدحورا، مذمت کیا ہوا اور رسوا کیا ہوا. اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود مت بنا، ورنہ تو مذمت کیا ہوا اور رسوا کیا ہوا بیٹھ رہے گا. یہ اسی طرف اشارہ ہے جس کا ہم نے 2-3 دفعہ پہلے بھی کچھ دفعہ تذکرہ کیا کہ جنت میں یعنی آخرت کے جو راؤنڈز ہیں، آخرت کے جو سٹیجز ہیں، ان کی کوالیفیکیشن یا ان کو کوالیفائی کرنے کے لیے جو سب سے پہلا جو اپلیکیشن فارم یا سب سے پہلی جو چیک لسٹ ہمارے سامنے آئے گی وہ یہ ہے کہ کیا اللہ کو ایک ماننے والا ہے یا اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، کیا وہ موحد ہے یا کیا وہ کوئی مشرک ہے. اگر تو وہ موحد ہے، اگر تو اللہ کو ایک مانتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی بھی طور پر کوئی شرک نہیں کرتا، کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، تو پھر اس کو الاؤ کر دیا جائے گا کہ دوسری سٹیجز میں پھر وہ اپنا نامہ اعمال کے مطابق اس کا حساب کتاب، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے پھر جو تو پہلے راؤنڈ میں کوالیفائی ہو گئے وہ جنت میں چلے گئے، کچھ کو پھر وہ جہنم میں بھیج دیا جائے گا اس کے اعمال کے مطابق. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے اس کے ذریعے سے پھر وہ بعد میں کب ہوگا. لیکن یہ جو سٹیجز، لیکن جو مشرک رہا جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو وہ پہلے ہی راؤنڈ میں ایک سائیڈ میں ہو گیا. اس کا اللہ کے ساتھ مکالمے تو کچھ ہوں گے، وہ تو اپنے عذر یا اپنی جو صفائیاں ہیں وہ پیش کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن آخرت میں اس کا کچھ فائدہ نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا کوئی آخرت میں کوئی حصہ مل جائے کہ وہ جہنم سے نکال کر اس کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، ایسا ممکن نہیں ہے. تو یہ نہ ہو کہ تو ایسا ان لوگوں میں شامل ہو جائے جو بالکل الگ تھلگ بیٹھا رہے اور مذمت کیا ہو اور ہمیشہ رسوا کیا جاتا رہے. اگر تو ایسی سچویشن سے بچنا چاہتا ہے تو پھر لا تجعل مع اللہ الہا آخر، تو مت تو بنا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود. اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت مت کر، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے اپنی حاجات طلب مت کر، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو مدد کے لیے مت پکار. اگر تو چاہتا ہے کہ تو ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہے جس کو اللہ سٹیجز درجات جو ہے وہ آخرت کے عطا فرمائے، ورنہ تو ایک سائیڈ میں بیٹھا رہے گا اور تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے آخرت مطلب ایک عذاب جو ہے وہ ہوگا اور تو ہمیشہ مذمت کیا ہوا اور رسوا کیا رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے گروہ میں شامل کرے جو پہلے ہی راؤنڈ میں اپنے خاص فضل و کرم سے جن کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے اور فلاح دے، اور آخرت کی فلاح جو ہے وہ جنت الفردوس ہے. اس دعا کے ساتھ ہم آج کا سبق جو ہے یہ یہیں پر روکتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.
جی اگر کسی کو کچھ ایڈیشن کر سکتے ہیں یا کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. بہرحال آج کے سبق میں دعا کے اعتبار سے ہم دیکھیں کہ یہ پورا رکوع جو ہے، اگر آپ اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ انسان کی خواہشات یا انسان کے جو دعا ہے وہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی خواہشات جو اس کے ساتھ جو نعمتیں ہیں ان کی اہمیت، ان کی اس کی زندگی میں کیا ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو نفع بخش کر سکتا ہے اور کس طرح سے اس کو اپنے لیے نقصان دہ بنا سکتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے. ہمارے کہنے سننے میں سمجھنے میں اگر کچھ کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، درگزر فرمائے، اور اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اچھا اور ایک نفع بخش علم جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے، ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی ہمت و توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ ہمارے سارے ظاہری اور باطنی جو جائز مسائل اور مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں آسانیاں عطا فرمائے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.